آج کے اس خصوصی تجزیے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی 75 سال سے زائد کی ہسٹری کا ایک زبردست ڈیپ ڈائیو لینے والے ہیں۔ یہ کوئی عام تاریخ کی کلاس نہیں ہے، بلکہ ہمارا سورس مٹیریل ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ پوری ہسٹری اصل میں ایک سائیکل کی طرح ہے، ایک ایسا سائیکلیکل نیریٹو جہاں واقعات کسی نہ کسی شکل میں خود کو دہراتے ضرور ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ اتار چڑھاؤ بھری داستان آخر کیسے آگے بڑھی۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا۔ ہم اس پورے سفر کو 6 حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا، پاکستان کی بنیادیں۔ دوسرا، جنگیں اور قیادت۔ تیسرا، انٹیلیجنس اور عالمی تنازعات۔ چوتھا، سیاست اور کھیل۔ پانچواں، صنعت اور تبدیلیاں۔ اور آخر میں ہمارا جدید سیاسی منظرنامہ۔ تو شروع کرتے ہیں حصہ اول، پاکستان کی بنیادیں، یعنی ایک قوم کو بالکل صفر سے بنانا۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، 13 اگست 1947 کا دن، اور رات کے ٹھیک 11:59 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے مصطفیٰ علی ہمدانی کی بھرپور آواز گونجتی ہے، جو پوری دنیا کو ایک نئی قوم پاکستان کے وجود میں آنے کی خوشخبری دیتی ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جس نے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کیا۔ اب ایک نئے ملک کو چلانا کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ فٹافٹ دیکھتے ہیں اس نئی قوم کے ان فرسٹس کو جنہوں نے بنیادیں رکھیں۔ قائد-اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ کراچی کو پہلا دارالحکومت چنا گیا۔ سر عبدالرشید پہلے چیف جسٹس بنے، اور ہاں، جو خوبصورت جھنڈا ہم لہراتے ہیں وہ سید امیر الدین نے ڈیزائن کیا، جبکہ ہمارا جوشیلا قومی ترانہ حفیظ جلندری کے قلم سے نکلا۔ آزادی کے فوراً بعد کے 8 سال واقعی کمال کے تھے، ایک کے بعد ایک زبردست مائل سٹونز۔ 1947 میں ہی ہم اقوام متحدہ کا حصہ بن گئے، 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا، اور کیا آپ جانتے ہیں ہماری پہلی فلم تیری یاد بھی اسی سال آئی۔ 1952 میں سوئی کے مقام سے گیس دریافت ہوئی، 1954 میں اردو قومی زبان بنی، اور 1955 میں PIA لانچ ہو گئی۔ ایک عام انسان کے لیے یہ سب ایک ابھرتی ہوئی اور تیزی سے ترقی کرتی قوم کی نشانیاں تھیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جنگیں، علیحدگی اور قیادت۔ یہ وہ دور تھا جب سرحدیں اور لیڈران دونوں ہی بڑی تبدیلیوں سے گزر رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں وہ سائیکل نظر آنا شروع ہوتا ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی، 4 دہائیوں میں پھیلا ہوا مارشل لاء کا سلسلہ۔ 1958 میں جنرل ایوب صدر بنے، پھر 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے صدارت سنبھالی، 1977 میں تیسرا مارشل لاء سامنے آیا، اور پھر ایک لمبے وقفے کے بعد 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ یہ فیکٹس اور فگرز آگے کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن ٹھہریے، اس سیاسی اتھل پتھل کے باوجود ملک آگے بڑھ رہا تھا۔ 1960 کی دہائی میں کچھ ایسی کامیابیاں ملیں جن پر آج بھی فخر ہوتا ہے۔ 1960 میں ہی پاکستان نے اولمپکس میں ہاکی کا اپنا پہلا گولڈ میڈل جیتا، کیا بات ہے! اور پھر 1967 میں ملک کا دارالحکومت باضابطہ طور پر کراچی سے نئے اور خوبصورت شہر اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ اگر ہم جیو پالیٹکس کی بات کریں تو اس دور میں خطے کے 2 سب سے بڑے کانفلکٹس ہوئے۔ ایک طرف 1965 کی پاک بھارت جنگ تھی۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی جنگ تھی۔ اور پھر دوسری طرف 1971 کا وہ واقعہ آیا جب مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ یہ دونوں ایسے ٹرننگ پوائنٹس تھے جنہوں نے آنے والی دہائیوں کا نقشہ طے کیا۔ اسی دوران 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو ملک کے 9ویں وزیر اعظم بنے اور سیاست میں ایک نیا وقت آیا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سیاست کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ 1979 میں حالات نے ایک نہایت سنگین موڑ لیا۔ انہیں عہدے سے ہٹایا گیا اور اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ ایک ایسا آبجیکٹو فیکٹ ہے جس نے ملک کی سیاست کو گہرائی تک متاثر کیا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، انٹیلیجنس اور عالمی تنازعات، یعنی 1980 کی دہائی۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان ورلڈ سٹیج پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے آیا۔ 1980 کی سوویت افغان جنگ یاد ہے؟ اس کانفلکٹ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس عالمی کشمکش میں پاکستان کی ایجنسی ISI کی شمولیت ایک ایسی میسٹر اسٹروک تھی جس نے سپر پاور سوویت یونین کو تاریخی شکست دے دی۔
سورس مٹیریل ہمیں صاف بتاتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جب پوری دنیا نے ISI کی عالمی طاقت اور صلاحیتوں کو باقاعدہ تسلیم کیا۔ اور اسی دہائی میں ایک ایسی سسپینس سے بھری سٹوری ہوئی جو کسی ہالی ووڈ ایکشن مووی سے کم نہیں۔ 1981 میں PI کی فلائٹ 326 ہائی جیک ہو گئی۔ حالات نہایت خوفناک تھے، لیکن پھر ہمارے SSG کمانڈوز کو بھیجا گیا اور انہوں نے جس پروفیشنل طریقے سے آپریشن کر کے تمام مسافروں کو بچایا، اس نے سب کو حیران کر دیا۔ چوتھا حصہ، سیاست، کھیل اور طاقت۔ 1990 کی دہائی ایک عجیب ہی رولر کوسٹر رائڈ تھی دوستو۔ یہ کمپیریزن بریلینٹلی دکھاتا ہے کہ یہ دور کتنے تضادات کا شکار تھا۔ ایک طرف نظر ڈالیں تو سیاست میں ایسی اتھل پتھل تھی کہ 1988 سے 1997 کے درمیان بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بار بار اقتدار میں آتے رہے، لیکن دوسری طرف ہمارے سٹار پلیئرز جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ 1991 میں جہانگیر خان نے لگاتار 10ویں بار برٹش اوپن جیت کر ریکارڈ بنایا۔ 1992 کا عظیم کرکٹ ورلڈ کپ ہمارا ہوا۔ عالم چنا دنیا کے سب سے لمبے انسان کہلائے۔ اور پھر 1998 میں پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ایک نیوکلیئر پاور ثابت کر دیا۔ سیاسی انسٹیبلٹی کے باوجود مائل سٹونز اپنی جگہ بنتے گئے۔ پانچواں حصہ، صنعت اور تبدیلیاں، 2000 کی دہائی۔ یہاں ہماری رفتار تھوڑی دھیمی ہوگی کیونکہ یہ حصہ ملک کی تاریخ کے ان واقعات پر مبنی ہے جنہوں نے پوری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ یہ دہائی کافی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ 2005 میں آنے والے اس خوفناک زلزلے نے ہزاروں معصوم جانیں لے لیں اور پورا ملک دکھ میں ڈوب گیا۔ اور پھر 2007 میں ایک نہایت المناک سیاسی سانحہ ہوا جب سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے جلسے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ فیکٹس ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اس قوم نے کتنے گہرے زخموں کا سامنا کیا ہے۔ 2 کروڑ، ذرا ٹھہر کر اس نمبر کے بارے میں سوچئے، یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ 2010 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو اس نے 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک ہی وقت میں اتنے بڑے پیمانے پر آبادی کا دربدر ہونا اس قدرتی آفت کی تباہ کاری کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، جدید سیاسی منظرنامہ، یعنی 2008 سے لے کر آج تک کا سفر۔ 2008 کے بعد سے ہم نے مسلسل جمہوری انتقالات کا ایک سلسلہ دیکھا۔ 2008 کے الیکشنز میں PPP اقتدار میں آئی، پھر 2013 میں نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے، اور پھر 2018 کے نتائج کے مطابق عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ایک کے بعد ایک حکومتیں ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت بدلتی رہیں۔ لیکن کیا سائیکل کبھی رکتا ہے؟ 2022 میں ایک اور واقعہ ہوا جب 11 سیاسی جماعتوں نے اتحاد کر کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جس کے نتیجے میں عمران خان اقتدار سے الگ ہوئے، اور اس کے بعد 2023 میں شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ کا یہ چکر آج بھی جاری ہے۔ تو آخر میں اس سب کو سمجھنے کے بعد یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، 75 سال کی ان آزمائشوں، زبردست کامیابیوں اور بار بار دہرائی جانے والی تاریخ کو دیکھنے کے بعد کیا ہم اسی سائیکل میں گھومتے رہیں گے، یا یہ تاریخ آنے والے کل کا کوئی نیا اور بہتر راستہ طے کرے گی؟ ذرا سوچیے گا اس بارے میں۔ آج کے اس تجزیے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔